ندیم رضا کا سلام۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور پچھلے ویلاگ دیکھے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 90 سال پہلے ایک پیش آنے والا سانحہ، عظیم سانحہ جس کو کہتے ہیں، جس میں کہ اللہ اکبر کی صدائیں دینے پر، یعنی کہ اذان دینے کے جرم میں 22 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، اسی طرح سے 22 لوگوں کے سینے پر گولیاں ماری گئیں اور اس طرح سے اذان مکمل ہوئی۔ تو آج اس سانحے کا ذکر کرنا ہے جو 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں پیش آیا۔ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور اس کے پیچھے کیا توجیہات تھیں یا کیا احتجاجی لہر تھی جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ کشمیریوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ، جس نے کشمیریوں پر کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جو روا نہ رکھا گیا ہو۔ کشمیریوں کے اوپر عبادت گاہوں کی پابندیاں عائد کی گئی مسلمانوں پر، اور نماز کے جو خطبے تھے اس کو بند کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے عید کے خطبے کو وہ بند کیا گیا، کیونکہ اس میں جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کا ذکر کیا جاتا تھا۔ فرعون کے واقعات بیان کیے جاتے تھے کہ معاشرہ اس سے اصلاح پکڑے، کہ جس طرح سے اس نے ظلم روا رکھا گیا وہ بھی نہیں رہا، اس کو بھی جانا پڑا اس دنیا سے۔ تو اسی طرح سے یہ واقعات اس نماز کے جو خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے جمعے کا یا عید کا، اس میں یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی اصلاح کیا جائے، کہ وہ ظلم اور جور سے گریز کریں، انسانیت کی تذلیل نہ کی جائے۔ تو یہ مہاراجہ ہری سنگھ کو ناگوار گزرتا تھا۔ یہ 13 جولائی 1931 سے پہلے یہ واقعات پے در پہ اپریل سے شروع ہو گئے تھے کہ کشمیریوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو منع کیا جاتا تھا کہ عبادت نہ کریں۔ تو مسلمانوں کی تحریک یہ پروان چڑھتی رہی، جوگ در جوگ اپریل، مئی، جون آ گیا، اور مہاراجہ نے یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے پھر مذاکرات کے لیے مسلمانوں کو بلایا، ادھر سے بھی ہندوؤں کو بھی بلایا گیا، لیکن اس دوران مسلمانوں کی گرفتاریاں وقفے سے جاری رہیں۔ ایک رہنما تھے عبد القدیر، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ مظاہروں میں شدت آئی اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیری سری نگر میں جمع ہو گئے اور مظاہرے کرنے لگے۔ اور سری نگر کی جیل کے اندر پھر یہ ان کی جو ہیرنگ تھی وہاں منتقل کر دی گئی۔ تو مہاراجہ کا یہ وہ تھا، یا ڈوگرا کی جو پولیس کا یہ ارادہ تھا کہ شاید مسلمان اب باز آ جائیں گے، وہ مظاہرے نہیں کریں گے، جیل تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ کڑا پہرا لگایا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی جو ہیرنگ ہو رہی تھی، مسلمان وہاں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ایک ہفتے تک ہیرنگ چلتی رہی، مسلمان وہیں موجود رہے، وہیں باغ میں، جیل کے ساتھ ہی، سری نگر کی جیل کے ساتھ ہی باغ تھا، وہاں پہ نماز ہوتی رہی۔ پھر آن پہنچی 13 جولائی 13 جولائی کو پھر اسی طرح سے ہیرنگ ہو رہی تھی اور بعد نماز کا وقت ہوا تو ایک نوجوان نے دیوار پہ چڑھ کے اللہ اکبر کی صدا جیسے بلند کی تو دوسری طرف سے یہ ڈوگرا پولیس نے فائر کیا، ایک شہادت ہوئی۔ پھر دوسرا نوجوان چڑھا، اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح کر کے 22 کشمیری شہید کر دیے گئے اللہ اکبر کی صدائیں دینے کے اوپر۔ لیکن وہ نماز کشمیریوں نے اسی طرح سے ادا کی باغ میں، اور اس کے بعد جو پھر فائرنگ کی گئی، مزید شہادتیں ہوئیں اور گرفتاریاں ہوئیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک ہفتے تک مسلسل احتجاج ہوا، اور سری نگر سے پنڈی اور سری نگر سے جموں تک کا علاقہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ کوئی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ تدفین کے مراحل تھے، کیونکہ تدفین کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، کیونکہ پھر اجتماع ہونا تھا بہت بڑا۔ تو پھر کہیں جا کے تدفین کی اجازت دی گئی اور اجتماعی قبر ہوئی، اور اسی دن کی یاد میں پھر دنیا بھر میں جو کشمیری آباد ہیں وہ اس کو مناتے ہیں، ان کی جو شہادت ہے اس کو خراج پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ ایام کیوں منایا جائے؟ کیا صرف انہیں رویا جائے یا ان کا ماتم کیا جائے یا اس سے سبق لیا جائے؟ پاکستان میں بھی دن منایا جاتا ہے،
اسی طرح سے منقسم جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں بھی منایا جاتا تھا، جسے مودی نے 2019 میں ختم کر دیا۔ اس دن عام تعطیل ہوا کرتی تھی، اس میں سب مل کے مناتے تھے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ یہ ہندوؤں کے خلاف وہ احتجاج نہیں تھا کہ جس کی پاداش میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، یہ تو ایک ظلم کے خلاف احتجاج تھا، اس میں ہندو بھی مارے گئے تھے۔ تو وہاں مودی نے یہ بھی ختم کر دیا۔ مودی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا نشان نہ چھوڑا جائے جس میں ظلم کے خلاف مظلوم یکجا ہو سکیں۔ اسی لیے انہوں نے جب 5 اگست 2019 کا جو کشمیریوں کو جو آئین میں خصوصی حیثیت حاصل تھی اسے ختم کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ دن بھی، اس کے عام تعطیل بھی ختم کر دی، اور اس کے برخلاف انہوں نے جو 26 اکتوبر کا یوم الحاق جو انتہائی متنازع ہے اس دن کو منانے کا اعلان کیا اور عام تعطیل کا اعلان کیا۔ تو کیا ان کے 2019 میں یہ عام تعطیل ختم کرنے سے یہ دن نہیں منایا جائے گا؟ بالکل منایا جائے گا، کیونکہ کشمیری تو وہ ہیں جو 90 سال کی اس شہادت کو بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر جو پچھلی 7 دہائیوں سے جو 1 لاکھ سے زائد شہادتیں کشمیری دے چکے ہیں، جس میں دور جدید کا برہان وانی ہے، مقبول بٹ ہیں، اور دیگر نوجوان ہیں جن کو آئے روز ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر لڑکے ایجوکیشن کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں یا مزدوری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اغوا کر کے مار دیا جاتا ہے اور ڈرامہ رچایا جاتا ہے پولیس مقابلے کا، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو کشمیری تو اسے باز نہیں آئیں گے۔ اب بات رہی پاکستان کی بھی، یہاں بھی منایا جاتا ہے، کہ سفارتکاری کے ذریعے اس کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو یہ دن منانا بالکل چاہیے، لیکن اس کی روح کے مطابق منانا چاہیے۔ جو ظلم ہوا اور جو کشمیریوں نے، جو 22 کشمیریوں نے جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، جو وہی اللہ اکبر کی صدائیں ہیں جس کے لیے وہ واقعہ کربلا بھی ہوا، جس کو روکنے کے لیے کتنی ظالم نے اپنا جبر استعمال کیا، لیکن وہاں پہ بھی 72 رکنی فوج تھی جس نے ایک ہزاروں کی تعداد میں لشکر یزید کا مقابلہ کیا، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئیں، اور آج بھی وہ صدائیں بلند ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ سری نگر میں یہ کشمیریوں نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے یہ پیغام دیا کہ جتنی گولیاں ہیں ان کے سینوں میں اتار دی جائیں، جتنی تلواریں ہیں اس سے سر تن سے جدا کر دی جائیں، لیکن یہ صدا رکنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اللہ اکبر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا سبق سب کو لینا چاہیے جو دن منا رہے ہیں، جو اس دن کے خلاف بھی ہیں، کیونکہ اسی میں جو وحدانیت ہے اللہ کی، وہ یہی درس دیتی ہے کسی کمزور پر ظلم نہ ڈھایا جائے۔ جو ظلم ڈھاتا ہے اور جو ظلم دیکھ رہا ہے، جو خاموش کھڑا ہے، وہ بھی اس میں اس جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یہ نہ کہے کہ اس میں ظلم نہیں کیا، لیکن ظلم دیکھا تو ہے اور اس ظلم پر خاموش رہا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ یہ شروع ہوا ہے، یہ آگے تک جاری رہے گا، اور یہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی، کشمیری اپنے لہو سے اس آزادی کی تحریک کے دیے کو وہ روشن رکھتے رہیں گے، اور پاکستان کی طرف سے بھی وہ یہی ہے کہ ان کی سفارتی اخلاقی بنیادوں پر مدد کی جاتی رہے گی، اور دنیا بھر میں لوگوں کو یہی چاہیے کہ اس کی آواز بلند کریں، نہ صرف آواز بلند کریں بلکہ خود بھی وہ عمل کریں کہ دوبارہ سے اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ تو یہ ویلاگ تھا، اس میں آپ دیکھیے گا، اور جو آپ اس میں سفارشات اپنی دینا چاہتے ہیں، اس دن کو کیسے منانا چاہیے، یا صرف ریلیاں نکالنے یا تقریبات کرنے ہی پہ اکتفا کیا جائے یا کچھ اور کیا جائے، تو اسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ ضرور اپنے آئیڈیاز شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ پھر اس کو اگلی نشست میں ضرور ڈسکس کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔